امام یافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہوئے نے، کامل اللہ دے ولی سن. آپ فرماندے نے کہ امام ابو الحسن فزاری رحمت اللہ علیہ دے کول ایک شخص آن کے بیٹھتا سی، وہ منہ ادے دے اتنے کپڑا پیا ہوتا سی. اسی انہوں پوچھا ابو الحسن فزاری رحمت اللہ علیہ نے کہ بیلیا تو اپنے منہ کا ادھا حصہ ڈک کے کیوں رکھنا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یار گل سن، اگر مینوں تو کچھ نہ آکھیں تو پھر میں دسنا. کہنے لگا ٹھیک ہے تینوں دس کچھ نہیں آتے. کہنے لگا میں کفن چور سا، مرے کفن چورا ہوتا سا. ایک مائی دفن ہوئی، بی بی مائی ہوتا، میں جا کے قبر کھود کفن نو ہاتھ پایا، مائی نے اگوں اپنا کفن پھڑ لیا. میں گوڈے ٹیک کے تے زور لایا کھون واسطے، مائی نے چنڈ میرے منہ تے ماری، کپڑا ہٹایا تے پورے پنجے دا نشان منہ تے پیا سی. میں آخے اسی طرح ہی کفن اس مائی دا جوڑیا، قبر بند کی، باہر آ گیا، توبہ کی، اللہ دا ولی بن گیا. پھر یہ واقعہ تابعین دے دور دا ہے، تبا تابعین اور تابعین دے دور دا، جنہ لوگوں نے صحابہ اور صحابہ دے ویکھن والیاں نو ویکھیا سی. تو فرماندے نے ابو الحسن فزاری کہ اساں پھر چٹھی لکھی امام اوزاعی نو، جڑے بہت بڑے امام سن، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے ہم زمان سن. انہوں نے چٹھی لکھی، حضور اس طرح کا ایک واقعہ گزریا ہے. تو آپ نے فرمایا اس بندے نو پوچھو بھی قبر دے اندر تم جدو کفن جو چراندا رہا ہے، آخر اینا چیر تیرا کم رہا ہے، تو مردیاں نو کس حالت ویندا سیں؟ قبلے والوں رخ ہٹیا ہوندا سی یا قبلے وال رخ ہوندا سی؟ تمہیں پتا نا جدو مردہ رکھیا جاتا ہے سامی تو اس لیے ان کا رخ قبلے وال کر دیتا جاتا ہے. تیرا وہ رخ قبلے وال کر دیتا جاتا ہر کسی کا، تو پھر تینوں کہڑا حال چ نظر آتے سن؟ اس آخیا یار جی صحیح پوچھتے ہو تو پھر میں اکثریت انہوں لوگوں کی ویکھی ہے جنہ کا رخ قبلے تو ہٹیا ہوں سی. امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ نو واپسی جواب جدو بھیجا تو انہاں فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، جنہ دا رخ قبلے تو ہٹیا ہوئے انہاں نو موت ایمان تے نہیں آئی آتی. جنوں موت ایمان تے نہ آئی ہوئے او دا رخ قبلے تو ہٹ جاتا ہے. اگے نال ہی انہوں نے یہ آیت پیش کی تھی امام یافی نے روز الریحین وچ، وَكَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا سُوءًا كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ. اللہ دی آیات دی تکذیب، نبی پاک دی شریعت دا مذاق، توہین، یہو جہ کم پھر بندے تے منہ وچوں نکل جاندے نے، ہو جاندے نے، جس کی وجہ نال اس دا نتیجہ اور انجام یہ نکلیا کہ ایمان تو ختم ہو گیا. خاتمہ بالخیر رب جویں حمد خدا واسطے، درود مصطفیٰ واسطے، نیک انجام متقی پرہیزگار واسطے. خطبے تسی سن دے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، کہ اچھا انجام کنہ لوکاں دا ہے؟ متقی لوکاں دا. تواڈے اسی سنی جڑے حضرات ہاں، مینوں ایک گل دے اعتراض ہمیشہ رہا ہے، گل ویکھو بیلیو میں کھری کرنا، یہ مطلب نہیں جی اپنا بے گھر دا ننگا ہو کے بیٹھا ہوئے نا تے آکھنا نہیں انہیں کپڑے پائے نے تے دوجے دا لاڑا ہٹ جائے تو اندر ڈنڈا لے کے دوالے ہو جانا. کھرا تے سچا بندہ ہوئی ہے، بھاویں اپنا ہوئے بھاویں غیر، جہاں غلط کام کرے آخو غلط کیتا. میری گل نہیں سمجھ؟ کوئی ہوئے کسے باشد، جانبداری اسلام میں کوئی نہیں.
دنیا داری تو بندے کر لیندے نے، اسلام میں اللہ دے مذہب جانبداری کوئی نہیں. اتے وہ ہی روا رکھا جانا ہے جڑا بندہ صحیح ہے، جڑا غلط ہے انہوں فرض ہے آخنا غلط ہے بھاویں کسی برادری کا ہو. اس واسطے زور دیتا جائے اہل سنت و جماعت دے عمل دی اصلاح. ہوں عمل دی اصلاح تو عقیدت دی عمل دی اصلاح مفقود ہوئی ہے، ختم ہوئی ہے. یہاں دے عقیدے بگڑنے شروع ہو گئے ہیں، اعتقاد جی فساد آ گیا ہے. ہاں جی، تو اسی واسطے دن ب دن بد مذہب جو لوگ بہت زیادہ پھیل گئے ہیں. مولویاں سڈے زور لا چھوڑیا ہے کہ یہ نہ پھیلن، یہ اتے ہی رہ جان، لیکن نتیجہ غلط نکلیا ہے. جنہ ایک بن اگے ماریا ہے وہ بن سارا رڑ کے ٹر گیا ہے. پتہ نہیں ریت دا بن سی کیڑی شہر دا سی، نتیجہ غلط نکلیا ہے. جی نتیجہ غلط نکلے تو سمجھ لو تساں جڑا قدم اٹھایا ہے وہ غلط ہے. جو طریقہ کار ہے تہاڈا غلط، جو صحیح طریقہ کار ہے وہ اپنا دے تو یقیناً تہاڈے واسطے کامیابی ہونی سی. جی بندہ ناکام ہو جائے تو سمجھے میں کوئی غلط رستہ اختیار کیتا ہے. حضور فرماندے نے المومن لا یلدغ من جوہر واحد مرتين، مومن دو بار ایک سوراخ تو ڈنگ نہیں کھانا. اسے کھڑ تو ایک بار ڈنگ کھادا ہے پھر وہ ہاتھ ڈک دینا، یہ مومن دا کام نہیں ہے. جی ہاتھ اسے بار بار ہی کھا دیا انہیں سمجھو ایمان ہی بچارے کو نہیں رہا. اس واسطے یہاں سنیا والے بیلی میں ایک ہی ویکیا جتنے بھی تقریر دیا گیا جناب مطلب کن تے ہاتھ رکھا تو جو ایک ماریاں 5-7 اکثر ایویں ویکھنے چاہے تو جناب مطلب ایک سرکار دی رحمت پہ بیان ہوتی ہے، شان بیان ہو رہی ہے، فلان بیان ہو رہا ہے تو نہیں پتا جی پوچھ لو اس سے برادری ساری بیٹھی کھڑو خدا دے بندے وضو دے فرض دسو، غسل دے فرض دسو کہ حلال حرام دا کوئی باقی پلیتی دا پتہ تو پتہ سوڑا ہے کوئی نہیں کسی شاید ہے جی. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جناب کہ وہی تے سنی ہوتے ہیں، کوئی آئے دن شیعہ بن گیا، کوئی کیڑا بن گیا، کوئی کیڑا بن گیا، کوئی کیڑا بن گیا. کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں نے دین کا پتا چکو نہیں بولتے. تو جی پتا ہوئے دین ایمان کا تو کیوں پھر غیران جان انہوں میں ہوں مینو کو لے جائے. ساری دنیا دے بعد مذہب کٹھے ہو جان اللہ کی رحمت نال مولانا عبد العزیز صاحب نو کو نہیں بدل سکتے. کہ بدل سکتے ہیں کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں دین اسلام پڑھے انہاں نبی پاک دے دین نو سمجھے، انہاں نو پتہ ہے کہ کیڑی شے غلط ہے. اور میں تانوں شرطیہ کہہ رہا خدا دی قسم پورے قرآن حدیث سوائے اہل سنت و جماعت تو دوجا مذہب ہی کوئی نہیں. دعویٰ کرنا کوئی بندہ ثابت کر کے دے تواڈے سامنے حدیث تے قرآن پیش کرانگا تو پھر تانوں پتہ بھی لگ جائے. بہر صورت خوف خدا یہ موضوع ہے، اسے تے گفتگو ہونی ہے. شاید ہو سکتا ہے کسے دے دل اندر اس بھرے مجمے میں اس مالک دا خوف آوے، وہ دی یاد بیٹھ جائے، اس فقیر دی نجات ہو جائے. میں تے بیلی اپنی نجات دا بہانہ لب رہا. قرآن مجید دی آیات کریمہ سنو. اللہ رب العالمین مولا نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، فرمایا اے لوگو اللہ تو ڈرو، رب تو ڈرو. تقوی دا معنی ڈرنا، اتقاء دا معنی ڈرنا. فرمایا رب تو ڈرو. لوگوں رب مخاطب ہو کے فرماندا ہے اپنے پاک حبیب دے پہلی آیت پیغام ناس واسطے جڑی رب نے نازل فرمائی وہ کی سی ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھن والے حبیبا کھڑا ہو جا تے لوکاں نو ڈرا. انذر لوکاں نو ڈرا، ڈرا. انذر پہلا پیغام اللہ دے پاک حبیب نو ایہو ہی دتا گیا ہے. ایتھوں ہی کملی والے حبیب نے تبلیغ دا آغاز فرمایا. نبی پاک نے دعوت جڑی لوکاں نو دتی ہے وہ اسے انذر تو شروع ہوئی ہے. اللہ دے پاک حبیب انذر لوکاں نو ڈرا، انذر. اور تیسرے مقام تے رب نے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم
وخافون إن كنتم مؤمنين. سارے ذرا بولو نا سبحان اللہ. آن اپنے دوستانوں ڈراندا ہے یا اپنے دوستاں تو ڈراندا ہے. فلا تخافوہم فرمایا شیطان دے بیلیاں تو نہ ڈرنا، کافراں تو نہ ڈرنا، منافقاں تو نہ ڈرنا، بے ایماناں تو نہ ڈرنا، پاویں ایٹم بم بنائی بیٹھے ہو نہ ڈرنا. وخافون فرمایا جے ڈرنا ہے تے میں رب تو ڈر. منافقاں تو نہ ڈرنا، بے ایماناں تو نہ ڈرنا، پاویں ایٹم بم بنائی بیٹھے ہو نہ ڈرنا. وخافون فرمایا جے ڈرنا ہے تے میں رب تو ڈرو. ان کنتم مومنین اگر تسی ایمان والے ہو تے میں رب تو ڈرو. جڑا ایمان والا ہے وہ اپنے اللہ تو ڈردا ہے، اور کسے شے تو ڈردا نہیں. قرآن سنن دے عادی ہو نا، قرآن سنتے جاؤ، حدیث سنتے جاؤ، شیر سنتے جاؤ. بلے شاہ بھی سناواں گا، سارے سے سناواں گا انشاءاللہ العزیز. ذرا دعا کرو اللہ سونا سنا کے عمل کی توفیق بخشے. ہاں جی جناب، چوتھی آیت مبارکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء العذاب. ذات لوکاں ڈرا، انذر لوکاں ڈرا، ڈرا انذر. پہلا پیغام اللہ دے پاک حبیب نو یہ دتا گیا ہے. اتوں ہی کملی والے حبیب نے تبلیغ دا آغاز فرمایا. نبی پاک نے دعوت جڑی لوکاں نو دتی ہے وہ اسے انذر تو شروع ہوئی ہے. اللہ دے پاک حبیب انذر لوکاں نو ڈرا، انذر. اور تیسرے مقام تے رب نے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. سارے ذرا بولو نا سبحان اللہ. آن اپنے دوستانوں ڈراندا ہے یا اپنے دوستاں تو ڈراندا ہے. فلا تخافوہم فرمایا شیطان دے بیلیاں تو نہ ڈرنا، کافراں تو نہ ڈرنا، منافقاں تو نہ ڈرنا، بے ایماناں تو نہ ڈرنا، پاویں ایٹم بم بنائی بیٹھے ہو نہ ڈرنا. وخافون فرمایا جے ڈرنا ہے تے میں رب تو ڈرو. ان کنتم مومنین اگر تسی ایمان والے ہو تے میں رب تو ڈرو. جڑا ایمان والا ہے وہ اپنے اللہ تو ڈردا ہے، اور کسے شے تو ڈردا نہیں. قرآن سنن دے عادی ہو نا، قرآن سنتے جاؤ، حدیث سنتے جاؤ، شیر سنتے جاؤ. بلے شاہ بھی سناواں گا، سارے سے سناواں گا انشاءاللہ العزیز. ذرا دعا کرو اللہ سونا سنا کے عمل کی توفیق بخشے. ہاں جی جناب، چوتھی آیت مبارکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء العذاب. فرمایا او لوگ جڑے اللہ نے جنہ چیزاں نو جوڑن دا حکم دتا ہے انہوں جوڑ دینے، جنہاں نو توڑن دا دتا ہے انہوں توڑ دینے.
متقی پرہیزگار ہون جڑا رب دا پیارا ویکھن انہوں اپنے نال جوڑن اپنے نال انہوں جناب تعلق پیدا کرن او دے نال پیار کرن نیکاں دے نال سنگت بہن برائی تو بچن رب بریاں تو دور رہن دا حکم کردا ہے فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں ویخافون سوء العذاب آیات پہرے عذاب تو اللہ دے عذاب تو جڑا قبر حشر تے جناب والا میدان میں محشر دے قیامت دے اگ والا رب نے عذاب رکھیا ہے او دے تو ڈردے نے ایسے لوگاں دی رب نے تعریف فرمائی ہے اور اگلی آیت سنو فرمایا فلا تخشوا الناس واخشون اے لوگاں دے کولوں نہ ڈرو واخشونے میں رب تو ڈرو ایتھوں تہاڈا رستہ بڑا خراب ہے اسراد اتنے بڑے ڈاکو تے چور پیندے نے اتوں جان والے واسطے بڑی مصیبت رات نو گزردیا کنا ڈاکے دا خطرہ پیندا ہے جنہیں بوجھے دے اندر 1 روپیہ تیلا رکھیا ہونا ہے انہوں ڈر خطرہ ہونا ہے ادھروں گزردیا کدھرے رستے دے اندر ڈاکا چوری نہ پہ جائے میری ساری کیٹی کرتی کھو نہ لین اسے واسطے اسی طرح بندہ ہے خدا رب دے جدوں راہ تے ٹرنا ہے ایمان والے تیرا بھی ایک سفر جاری ہے تو اپنے رب ول جا رہا انک قادح رب فرماتا ہے انسان تو اپنے رب ول دوڑ رہا ہے ہر دن تیرا اپنے رب ول تینوں لئی جا رہا ہے تو رات جس حالت گزارے دن جس حالت گزارے مگر یاد کر لے ایک دن چٹانیاں چکی ول جانا ہے ہاں جی اسماعیل صاحب دی والدہ محترمہ بھی ٹر گئے ہاں جی اتنے جناب سہ ولی تے نبی ٹر گئے بادشاہ نے خواک پا دتا کئی محبت پیار والے جنہ تو بغیر نہیں سن بندے رہ سکتے جنہ دی رات جدائی وچ نہیں سی لنگ سکتی وہ بھی اس دنیا تو ٹر گئے نے رمضان دا مہینہ آیا تے ٹر گیا اے پیغام دے گیا ہی ہے بے لیا اے 4 دن دے میلے تے خوش نہ روی اپنے رب نو یاد کری اسے دا رستہ صاف کری جڑے رستے تے ٹرنا ہی بڑے ڈاکو راہ اندر پیندے نے ایتھے شیطان بھی ڈاکا ماردا ہے ایتھے نفس بھی اندر کھبے پاسے بیٹھا ڈاکا ماردا ہے اگے جناب عذاب خدا بھی نہیں تو اپنے رب ول دوڑ رہا ہے جویں رستے دے اندر کنڈیاں والی بوٹی آ جاندی ہے کنڈیاری بوٹی آ جاندی ہے بندہ اپنے کپڑے نال لا کے تے سنگڑ کے ٹردا ہے کدھرے سجے کھبے ایک کنڈے نہ پھڑ لین بندیا تو رب دے راہ تے ٹرن والیا تیرے رستے دے اندر ہزاراں کنڈے پینی کوئی یار بیلی کنڈے لے کے نال بیٹھائی ہجی جو چنگیاں صحبتاں نہیں ملدیاں پیڑیاں صحبتاں والے نال بیٹھے نہیں ہجی جو اہل دنیا کا رخ کرو گے جو اہل دنیا کا رخ کرو گے سکون خاطر کہیں نہ ہوگا جو اہل دنیا کا رخ کرو گے تو سکون خاطر کہیں نہ ہوگا شریک غفلت ہزاروں ملیں گے شریک غفلت ملیں گے لاکھوں شریک عبرت کوئی نہ ہوگا ارے شریک غفلت ملیں گے لاکھوں شریک عبرت کوئی نہ ہوگا دنیا دار ول جا کے دل کا سکون نہیں ملتا بندیا خدا دیا تینوں پریشانی تو سوا اور کچھ نہیں ملنا آج سکون دل کا لینا چاہنا ہے تے اسے در تو ملے گا جتوں سونے صدیق اکبر نے لیا ہے
دی اگ دا رنگ کالا تے سیاہ ہو گیا ہے. وچ بلدے کی نے فرمایا قو انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. فرمایا اس اگ تو بچو جیڑی آپ بھی بچاؤ, اپنے بچیاں نو بھی بچاؤ, اپنی گھر والیاں نو بچاؤ, اپنے اہلو عیال نو بچاؤ. اے بادشاہو اپنے بندے اپنی عوام نو بچاؤ. کیڑی اگ؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ, جے اندر جلن واسطے رب نے دو چیزاں رکھیاں نے, ایک لوگی جلن گے, دوسرا پتھر جلن گے. ایمان والے آئے اتوں دی اگ بلدی تے او دے وچ لگنا پانے یا سوئی گیس نال بلدی ہے پئی, تے جہنم والی اگ انساناں دے نال تے پتھراں دے نال بلدی ہے. کنا چیزاں نال؟ انسان تے میں پیا کرنا حدیث پاک دے اندر میں الفاظ پڑھ کے ان ابن عباس قال لما انزل الله عز وجل على نبيه یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم تلاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صحابہ ذات لیلۃ او طال یوم فخر فتى مغشیا علیہ فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی فؤادہ فاذا هو يتحرك فقال يا فتى قل لا اله الا الله فبشره بالجنة فقال اصحابه يا رسول الله من بيننا فقال ما سمعتم قوله تعالى ذلك من لمن خاف مقامي وخاف وعيد. کملی والے حبیب دے حدیث دے الفاظ پڑھے نے امام بہقی نے شعب الایمان دے اندر نقل فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگو اے ایمان والو خود بھی جہنم تو بچو تے اپنی اولاداں تے گھردیاں نو بھی بچاؤ. یہ آیت جدو کملی والے صحابہ تے تلاوت کیتی, کملی والے نے صحابہ نو پڑھ کے سنائی, فوراً ایک جوان وچ بیٹھا سی جناب چیخ ماری تڑفیا تے بے ہوش ہو گیا, غشی تاری ہو گئی. سرکار جا کے او دے دل دے ہاتھ رکھیا, دل دے اندر دھڑکن حالے موجود ہے. سرکار نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ, فرمایا بلیا لا الہ الا اللہ پڑھ. سرکار نے جدوں یہ پڑھایا انہیں آپ نے انہوں جنت دی بشارت دیتی. جنت دی بشارت دین تو بعد صحابہ کرام نے عرض کی تھی کملی والیا کیا ساڈے وچوں بھی کوئی ہے جڑا جنت دی بشارت لوے؟ آپ نے فرمایا تساں قرآن خدا دا پڑھو, رب پیا فرماتا ہے بعد الفاظ والے من خاف مقامی وخاف وعید. فرمایا ہے اسے واسطے بشارت ہے جنت دی جڑا میں رب دے اگے کھلون تو ڈردا ہے, اور میں جدوں دھمکی دیاں اپنا ڈر سناواں فوراً ڈر جاوے, انہوں جنت دی محمد عربی خوشخبری سناوے. جڑا اگوں آکڑ جاوے مڑ سیدھا جہنم جاوے. اس واسطے کہ بیلیا یہ 4 دن دی اساں جڑا موت جڑی رب نے رکھی ہے ساڈے واسطے, ایتھے جڑے آئے ہیں وہ کس مقصد واسطے آئے ہیں, مقصد ذرا سمجھ. اور خدا دے دیکھو بھئی بیلیو عام ایک بادشاہ چھوڑ دیو ایک سپاہی کو بندہ کتنا ڈرتا ہے. میں ایک سفر پہ کرا ویگن کے اندر, انہیں گانا لایا سی, تھوڑی دیر گزری اگے جا کے اس ویگن والے راہ دے وچ گلی آئی, اس گلی کے اندر وا لیا. میں کیا بیلیا راہ تے جانا سی ایسی تو مڑ کیوں گیا؟ کہنے لگا جی اگے ریٹ پہ پی ہے
ڈر خطرہ بڑا لگا ہے. پھڑ لوے گا. بھائی غلام محمد صاحب ڈرائیور بیٹھے نے, انہوں کو بہتا پتا ہے اس چیز کا بھائی کی اثر ہوتا ہے روڈا دے. وہ ریٹ پہ پوے ایسے جی ریٹ پہنتی ہے. میں ڈر گیا کدھر پھڑ نہ لین تو چلان ہو جائے گا. میں کہ یار گل سن, اتنے تو روڈ بدل لے آئی پولیس والوں تو بچن واسطے. میں کہ خدا دے بندے گانا لائی بیٹھا ہے, انگریز دے انہاں سپاہیاں دے قانون دے خلاف کیتے تے روڈ بدل گیا ہے, ڈر کے مات تینوں چلان ہو جائے تے جس خالق کے کائنات تیری شاہ رگ تو نیڑے. میں کہ اندر تو ذرا گلی بدل کے ویخ. میں کہ کسی اور روڈ پاس رب تو نس کے بخا کتوں تک جانا ہی, کتنے نسنا ہی, کدھر جانا ہی, کتوں تک نسے گا. میں کہ اس مالک کے حقیقی دے کول جڑا سورت رحمان چ بول کے فرماندا ہے یا معشر الجن والانس, اے جنوں انسانوں ان تنفذوا اقطار من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان. میرا رب فرماتا ہے وہ جنوں انسانوں جتھے بھی دوڑ کے جاؤ گے میں رب العالمین دی بادشاہی ہوے گی. بندہ نہ سکتا بلا ایمان نال دسو اللہ سونے کول کون نسے, کدھر جاوے جدھر بھی جاوے گا اسے بادشاہ دی بادشاہی اسے دی سلطنت ہونی ہے. میں کیا بیلیا کتنے تک نسے گا, کہڑیاں گلیاں تو بدلے گا, انہاں دے کول تے بدل سکدا ہے. ایدی اکھ دے اوتھے تک ویکھدی ہے پر میرا رب تے اوتھے ہی ویکھدا ہی جتھے حضرت جناب ساری خدائی دیاں نظراں نہ جان. حضرت بابا جناب داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سرکار آپ لکھتے ہیں اپنی کشف المحجوب شریف دے اندر فرمایا ایک بادشاہ سی, بادشاہ انہیں جناب ایک عورت نو جابر جا کے جبرن زیادتی کرن دا ارادہ کیتا. جدوں اپنے مکان دے اندر لے گیا کہن لگا سارے دروازے بند کر دے. مائی نے آخیا بی بی نے کیا سارے دروازے تے بند ہو گئے نے مگر ایک بوہا ہالے کھلا ہے. کہن لگا تینوں آخیا سارے بند کر, انہوں کیوں کھلا رہن دتا ہی. کہنے لگی بی بی او رب دیا بندیا او دروازہ ایسا ہے اتوں دی کھلیا ہے جتوں کوئی بند نہیں کر سکتا. پاویں ساری دنیا بند کرے او بوہا بند نہیں ہون لگا. او کہنا لگا کیڑا دروازہ ہے جڑا بند نہیں ہوندا. اس بی بی نے کہا او دروازہ ہی رب والا, رب جتوں دی ویکھدا ہی اس دروازے نو کوئی بند کر سکدا. ایک گل کی اس بندے دی چیخ نکل گئی, پیراں ڈگ پیا. کہن لگا بی بی اے بہنے مینو بھی جہنم تو بچا لیا تے نالے آپ بھی بچ گئی. مینو بھی بچا لیا بی بی آپ بھی بچ گئی ہیں. کیوں اس واسطے رب فرماندا ہے قرآن مجید دے اندر غور فرماؤ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن دی نصیحت انہوں ہی فائدہ دے گی جڑا اپنے رب تو ڈرے گا. جڑا ڈردا نہیں انہوں لکھ قرآن سناو پر کوئی اثر قبول نہ پاؤ. می جو وسے بلیا پتھر دے اوتے تے کیڑی شے جمنی ہے, پتھر دے وچوں کی نکلنا ہے. رب فرماندا ہے میرے قرآن او دے تے اثر کردا ہے جڑا میرے ڈر تو میرے خوف تو ڈر جائے, میرے عذاب تو ڈر جائے. آدھرا قرآن میں احادیث مبارکہ پڑھنا. کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 شخص ایسے نے, 7 شخص ایسے نے قیامت والے دن جدوں کسے دا سایہ نہیں لبنا, چھاواں مک جانیاں نے, سوے نیزے تے سورج پہنچ جانا ہے, دھرتی بدل جانی ہے, حالت ہونی ہے ہر کسے دا پنڈا ننگا ہوئے گا, کسے دے پنڈے تے کپڑا نہیں ہونا, عورتاں بھی ننگیاں
مرد بھی ننگے ایک دوجے دے نال کھلوتے ہون گے مگر کسے نو پتہ نہیں لگنا نال دن کون کھلوتا ہے اپنے نال والے دی پہچان بھول جانی ہے سرکار دی بارگاہ وچ صحابہ عرض کیتی کملی والے محبوبا جدو ننگے ہون گے ایک دوجے نو ویکھن گے سرکار نے فرمایا ایڈا خوف ہوے گا اس لیے اپنے آپ دا پتہ نہیں رہنا دوجے دی خبر کتوں ہونی ہے ایمان والے سونا محبوب فرماتا ہے ایسی سختی دی حالت دے اندر کی ہوے گا رب سونا ہر پاسے تھوپ ہوے گی مگر 7 خوش نصیب ایسے ہون گے جنہوں رب سونا اپنی رحمت دی چھاں عطا فرماوے گا یذلھم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ فرمایا 7 لوگ ایسے ہون گے رب جنہوں اپنی رحمت والا سایہ تے چھاں عطا فرماوے گا جس نے کسے دی چھاں نہیں لبنی اس لیے صرف میں رب العالمین دی چھاں ہوے گی ایمان والے کملی والے نے فرمایا پہلا خوش نصیب وہ ہے امام عادل عدل تے انصاف والا بادشاہ جڑا اللہ دے پاک قرآن دے شریعت دا قانون چلاندا سی قیامت والے دن تڑفتی دنیا وچ رب العالمین اپنی رحمت دی چھاں عطا فرماوے گا غور فرما اے سنی مسلمان آ حدیث قرآن سن کے ایمان تازہ کر رب العالمین قرآن فرمایا لا تقولوا کالذین نسوا اللہ اے ایمان والو تسا انہاں لوکاں وانگو نہ بننا جنہاں لوکاں نے اپنے رب نو بھلا دتا انہاں دے دل سخت ہو گئے دل پتھر ہو گئے انہاں دے نہ کوئی باز اثر کردا سی نہ کوئی نصیحت اثر کردی سی وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون میرا رب قرآن فرماتا ہے سب تو وڈی سزا دل دا سخت ہو جانا ہے اور جس دل دے اوتے خدا دی بات نبی دے عشق دی بات اثر نہ کرے خدا دی قسم ایسے دل والے تو تے جناب جانور تے درندے پرندے چنگے نے قربان جائیے ذرا غور فرما حضور نے فرمایا سباتن یذلھم اللہ انہاں 7 نو سایہ رب اپنا چھاں اپنی عطا فرماوے گا جنہاں وچوں ایک فرمایا امام عادل بادشاہ انصاف والا کیڑا بادشاہ ہوئے گا جڑا محمد عربی دا قانون چلاوے گا دوسرا چور چکا تے ہو سکتا ہے پر بادشاہ انصاف والا نہیں ہو سکتا دوسرے لفظ جناب حضرت علی مرتضی شیر خدا جیسا بادشاہ حضرت حسن مجتبی جیسا حضرت صدیق اکبر لجپال جیسا ہندوستان دا بادشاہ عالمگیر سی ذرا غور فرما دوسرا فرمایا وشاب نشا فی عبادت اللہ فرمایا او نوجوان جیدی جوانی اللہ دی عبادت وچ گزر جاندی ہائے ہائے ایمان والے پھٹتے مچھا ہون جوانی چڑھتی ہوئے حالت دے اندر جڑا رب نو یاد رکھے اپنے خالق دا خوف دل وچ بٹھاوے اور سمجھے میرے نال رب وسدا ہے پیا میں اگر پیریاں وچ رب میرے نال ہے جے گھر دے اندر بیٹھا رب میرے نال ہے جدوں یہ تصور جماویں گا جدوں دل دے اوتے تے اپنے رب نو پاویں گا ایمان والے جدو قیامت دا دن آئے گا آپ بھی جنت جاویں گا نالے یاراں بھی لے جاویں اور فرما میں عرض کرنا شاب نشا فی عبادت اللہ آخر سلطان باہو دی زبان سناواں سلطان العارفین فرماندے نے رے راتی رتی نیند نہ
آوے اتے دھیان رہے حیرانی عارف دی گل پر عارف جانے اتے کی جانے نفسانی کر عبادت ہوئے کچھ حاصل ہوئے تے تیری ضائع گئی جوانی کر عبادت کچھ حاصل ہوئے تیری ضائع گئی جوانی نصیب پسینہ سے بہو جتنا ملے آئی جڑا نوجوان اپنی جوانی رب دی عبادت گزاردا ہے مومنا عبادت خالی مسجد وچ نہیں ہوندی خالی مسجد وچ عبادت نہیں ہوندی تو کاروبار بھی کردا ہوے جتھے بھی ہڑ واندا ہوے تیرے رب دا معاملہ تے تعلق تیرے دل دے نال ہے جتھے یاد خدا دی دل وچ بٹھا قسم خدا دی بھاویں جنگل بیابان وچ بیٹھا ہوے گا اوے اللہ دے پاک فرشتیاں دے جھرمٹ وچ بیٹھا ہوے گا شاب نشا فی عبادت اللہ اے نوجوان لاکھ تیرے نال تے ٹر گئے تو کیڑیاں امیداں لا بیٹھا ہے دو شخص چڑھتے نے دکان دے آخے بیلیا کپڑا دے آندا کی کرنا آخے شادی آئی ہے پتروں کی شادی پہ آئے میں انہوں کپڑے دینے نے سامان کٹھا کرنا دوسرا جوان جانا ہے دوسرا ایک انسان جانا ہے آندا بیلیا مینوں بھی کپڑا دے آخے کہو جا کپڑا کہندا یار لکھے والا کپڑا دے آخے کیوں آخے اس واسطے پیا منگنا میرا نوجوان پتر مر گیا ہے انہاں دے گھر شادی ہے میرے گھر ماتم پیا ہوندا ہوئے ایمان والے لکھاں جوان مردے ویکھنا ہے نبی پاک سرکار گزرے صحابہ ہسدے سن پے مذاق پہ کرتے سن آپس سرکار دا نال گزر ہویا فرمایا اکثر ذکر حاضم اللذات فرمایا موت لذتاں بھلا چھڈ دیے اوندا ذکر تے یاد کرو اپنے آپ وچ بیٹھ کے ہسو نہیں فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا رب فرماندا ہے او ایمان والو تھوڑے ہسو زیادہ رو کیوں تیرے میرے عمل انجدے نے خدا دی قسم کدھر تیرے میرے عملاں دا پردہ کھل جاوے اگر تینوں مینوں نظر آ جان گناہ کیتے ساری زندگی روندے لگ جاوے ایک بزرگ امام کہمش رحمت اللہ علیہ 20 سال ہو گئے روندیاں 20 سال اتھرو بگاندیاں گزر گئے دوستاں پوچھیا پر سونا ایڈا کیڑا گناہ کیتا ہی فرمایا ایک دن میرے گھر مہمان آیا ہاتھ دھونے واسطے نال ہمسائے دی دیوار
دیوار دی مٹی لے آیا سا او دے پچھن تو بغیر اس دیوار دی مٹی نال ہاتھ دھوائے نے 20 سال ہو گئے نے روندیاں پتہ نہیں قیامت والے دن کی حساب ہوئے گا اے مومن اساں کئی حق ماری پھرنے ایک مٹی بغیر دیوار تو گر پی تھلے گری مٹی بغیر پچھوں چک لئیے 20 سال روندے گزر گئے اگوں دی منزل یاد اس بے پرواہ دے نال تعلق پینا ہے جدوں ذات خدا دے اگے پیش ہونا ہے ایمان والے ذرا غور فرما میرے پاک مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے رب کریم میرے عثمان نو بغیر حساب تو جنت دینی میرے عثمان غنی نو بغیر حساب و جنت عطا فرماوی کیونکہ اتنا درد تے خوف والا ہے تیری بارگاہ دے وچ کھڑو نہیں سکے گا تیرے کول ڈردے آگے نہیں آوے گا پیش نہیں ہوے گا یا مولا میرے عثمان نو بغیر حساب تو جنت دیوی غور فرما حضرت عثمان غنی پاک سی قربان جاواں قبر تے جا کے بیٹھنا تینوں مینوں مولویاں کئیاں نے بڑا بے پرواہ کر دیتا ہے بڑا بے خوف کر دیتا ہے اسی یہ سمجھی بیٹھے ہاں رحمت خدا دی بڑی ہے جاواں گے سیدھے جنت ٹر جاواں گے مگر خدا دی قسم تو رب دا قرآن نہیں پڑھیا نہ اللہ دے نہ رب دے حبیب دی حدیث پڑھی نہ اس مولوی دا بیڑا کرے تینوں سنائیے جی تینوں رحمت خدا دی امید ہے کیا حضرت عثمان نو امید کوئی نہیں سی عثمان صحابی رسول دے جنہوں کملی والے نے جیوندیاں جنت دی خوشخبری سنائی مگر رب دی بےنیازی تے جدوں نظر پائی جا قبر تے بیٹھدے سن رو رو کے قبر پیوں چھڈنی قبر بھیج جانی غلاماں پوچھنا سونا اینا گریا زاری کیوں فرما دیو فرمایا میرے پاک مصطفیٰ نے فرمایا قبر قیامت دیا منزلاں دے وچوں پہلی منزل قبر ہے تے اتھوں جان چھٹ گئی تے اگے بھی چھٹ جاوے گی آدھرا غور فرما حضرت زکریا علیہ السلام اللہ دے پیغمبر سن پیغمبر رب نے اپنے پتر حضرت یحییٰ علیہ السلام نو لبن واسطے ٹرے 3 دن ہو گئے پتر نظر نہیں آیا جدوں باہر جاندے نے جا کے دیکھیا جنگل کے اندر قبر کھود کے حضرت یحییٰ پیغمبر سینے تک وچ کھلو کے رو رو کے اپنے ہنجواں دے نال قبر اتھی بھری کھڑے نے باپ نے حالت ویکھی پوچھا بیٹا 3 دن ہو گئے تلاش کرتے ہیں کتنے قبر جان کے کھلو گیا ہے بیٹا حضرت یحییٰ عرض کرتے ہیں ابا جی تسی فرما دے سو جنت دے جہنم دے درمیان جنگل بہت بڑا ہے جو پاس ہونا ہے تے انہاں اتھرواں دے نال ہوئے آخے ابا جی میں یہ اترو بگا کے وہ سفر پہ طے کرنا تاکہ جہنم تو بچ جاواں جنت وڑ جاواں اے مسلماناں ذرا غور فرماؤ اللہ دے پاک پیارے اتنا رومن انہاں نوں رب دی رحمت دی امیداں نہیں سن کیڑی شے دے پتے نہیں سن پر تینوں مینوں نفس نے غفلت وچ پایا رب فرماتا ہے ولا یغرنک تینوں نہ دھوکھے وچ پا چھوڑے شیطان مردود دھوکھا دیندا ائی نبی حضرت صدیق اکبر لجپال فرماندے نے جڑا شخص گناہ کرے رحمت دی امید رکھے ادھر گناہ کرے آکھے بخشا جاواں گا فرمایا سمجھ لو جاہل تے نادان یا اودے تے حملہ پکا شیطان اللہ دے پاک حبیب دی حدیث کا سنانا فرمایا وشاب النشا فی عبادت اللہ جڑا نوجوان رب دی عبادت وچ جوانی چڑھدا ہے اینو بھی رب قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرماوے گا اور تیسرا فرمایا ورجل قلبہ
معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود الیہ. فرمایا تیسرا خوش بخت ہوے جندا دل مسجد نال لٹکیا رہندا، مسجد چوں نکلدا ہے کاروبار تے جاندا ہے پر دل مسجد نال لگا ہے. ایسے کوشش تے کام تو فارغ ہوا مڑ مسجد جا رب نو رواں. ایسے حال دن گزرتا ہے، رات گزرتی ہے، دل لٹکیا رہ جاتا ہے مسجد دے نال. فرمایا ایسا خوش بخت بھی اس تپدی تھوپ دے اندر جب ہر پاسے نفسا نفسی ہوے گی رب سونا اپنی رحمت والی چھاں عطا جڑے آپس ایک دوجے پیار کرتے ہیں محض اللہ کی خاطر. جی میاں شیر ربانی پیار ہوئے، کسی نے میاں رحمت علی کسی نے عالم دین ہوئے رب کی رضا کی خاطر. دنیا واسطے نہیں آ کے بچہ لینا پیر کو، دنیا کا چکر پی گیا نا. ہاں جی جی میری جناب فلانا گھر کے اندر جھگڑا پی گیا، ہاں جی گھر کے اندر نہیں پی آؤں سس نو کا جھگڑا ہے، یہ دنیا کا پیار ہے، دنیا واسطے نہیں. اتنے چھان لینی ہے مڑ کے وقت لگنا ہے، یہ نہیں ہوتے سوکھے کام مل جاتے. بلیا جی اسی تمہیں سمجھی بیٹھے ہیں. رب کا حبیب فرما ہے، فرمایا پیار رب کی خاطر رکھ مڑے پیار اس کم آئے گا جدو بیلی بیلی تو دور نس جان گے. اسماعیل صاحب دی والدہ اج قبر کرے جڑا رب دے پیارے نال وہ دل چ پیار آیا ہوئے گا، اج قبر دے اندر بھی وہی کم آیا ہوئے گا. انہیں بچانا ہے. اتنے نہ کوئی بادشاہ بچا بھی نہ کوئی چودھری بچاوے، ہر کسی کا سر مٹی بچاوے. میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما نے فرمایا حدیث داخل رسول اللہ المسجد، مسجد سرکار آئے، کچھ حصہ پہلو سنایا. سرکار آئے صحابہ ہنستے سن پے. میرے پاک محبوب نے فرمایا ہسو نہیں، موت کا ذکر کرو، موت یاد کرو. فرمایا کوئی دن ایسا نہیں آتا آدیا نہ پی تو وحدت میری میں کلا کھانا، میرے اندر کوئی ساتھی تیرا نہیں بنے گا. جی تھے یار بننے تے نیک عمل کم آؤ گے. دوسرا فرمایا دوجی آواز لاندی آنا بیت الغربت، میں غربت دا گھر مسافری دا گھر وانا بیت الدود، فرمایا میں کیڑیاں دا گھر قبر تے نوازا روزانہ لاندی ہے. تو میری سن دے تیری میری قبر روزانہ پکار دیے، وہ میرے تے چلن والے کر کے نہ چلی. میں تیرے واسطے غربت مسکینی تے وحدت تے وحشت تے خوف دا گھر جے میرے اندر آئی اپنے وحشت الفت بدلا، محبت ایمان لے کے عمل والی زندگی لا لے کے اپنے رب دے حبیب نو راضی کر کے بلیا دل سخت ہو جانا، دل سخت ہو جانا. دل سخت پتہ کیوں ہوتے ہیں؟ گناہوں کے نال دل سخت، معصیت دے نال دل سنگ چڑھ جاتا ہے. تے دل کا سنگ کیوں اترتا ہے؟ دل کا سنگ اترتا ہے جدو تیرے اکھاں وچوں خدا دے واسطے نیل وقت. کملی والے حبیب فرماتے ہیں حقیق لائق ہر انسان واسطے، ہر مومن واسطے اپنی ایک کلیاں مجلس لاوے. جدو کوئی نہ بیٹھا ہوئے اس نکرے لگ
کے اپنے گناہوں یاد کرے، یاد کر کے سارا نقشہ لیا کتنے ٹی وی دیکھا سی، کتنے یار برائی کی سی، سامنے رکھ کے پھر فرمایا کملی والے نے جنہ رو سکتا ہے روے، اپنے رب تو معافی منگے، روزانہ تیری کبھی ایک مجلس لگی ہے انہیں لکھ ترنجنا لا کے بہن والے آ، کبھی اپنے گناہ کی ترنجن بھی لا کے بہ جا، کبھی اپنے تنہائی اختیار کر، کبھی گناہ کے تیگ مار، 40 سال کی گزاری بیٹھا ہے سوائے گناہ تو نہیں کیتا ہی، پر کبھی رونا بھی تینوں نصیب نہیں ہویا۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا 2 یار بیلی محبت کرنے والے رب کی خاطر، کہ خاطر رب کی خاطر پیار ہوئے، ملتے رب کی خاطر، جدا ہوتے رب کی خاطر۔ پہلا لوگ آپس ملتے سن تے ایک دوجے کو حال پوچھنا تے پتہ کی آخنا، کیفا حالوں کا ماں ربے کا، تیرا اپنے رب نال کی حال ہے، اپنے رب نال تیرا کی حال ہے، کیفا دینوں کا، تیرا دین دے کی حال نے، تیرے دل دا کی حال ہے، دل سیوا پوچھتے سن۔ اسی تے پوچھنا جدو ملنا بال بچیاں دا گھر دا کیسا حال ہے جی، کاروبار دا سنا منجی بیجی سی ان کا کی بنیا ہے، ہاں جی جی کپڑا بیجی سی تو کی بنیا، جی کنے بیجے سن تو کی بنیا، تو میں دنیا دا حال پوچھنا ہے۔ پہلو دے مومن ملتے سن آپس تے رب دا پوچھتے سن، دل دا پوچھتے سن تے دین دا پوچھتے سن۔ ہے یہ مذہب کا جزو اعظم کہ دین دنیا پہ ہو مقدم، ہے یہ مذہب کا جزو اعظم کہ دین دنیا پہ ہو مقدم، نئے طریقے میں لے کے نئے دوست ہوگا سب کچھ یہی نہ ہوگا، ان میں دور دنیا کے دین پیچھے رات بھی دنیا میں گردانی گزر جاتی ہے، دل ایسے پریشانی میں گزر جاتا ہے، دنیا مڑ بھی پوری نہیں ہوتی، وہ چھڈ دے، دنیا کی فکر نہ رکھ، رزق کی فکر خود رب پیار کردا ہی، فرماتا وما من دابۃ فی الارض کملی قرآن فرماتا ہے کوئی چلن والا جانور ایسا نہیں جدا رزق رب نے اپنے تے لازم نہ کیتا ہو۔ یاد رکھو بھائی اللہ نے جنت دین دا وعدہ نہیں کیتا، شرط لائیے کرو گے تو دیاں گا، تے رزق واسطے کسی جگہ دے شرط نہیں لائی کرو گے تو دیاں گا، فرماتا ہے جی نہ بھی کیتا تو بھی مل جانا ہے۔ میرے پاک حبیب فرماتے ہیں جی بھروسہ کرن دا حق کے رب تے ایویں توکل چا کرے جی پرندے نو روزی دیندا رب ایویں عطا فرما دے گا۔ اچھا ایمان نال دسو پرندے چوکھیاں فیکٹریاں لائیاں نے، کنیاں منجیاں بیجیاں نے، سویرے اٹھتے ہیں شام نو ٹھڈ پا واپس آ جاتے ہیں، اور قربان جائیے دیکھو حالانکہ نبی پاک باقی جانوراں دی گل بھی کر سکتے سن، پرندیاں بھی کیتی، کیوں؟ اس واسطے کہ باقی جانور اپنے اپنے خوراک دے نال رہندے نے، جنگل جتھے کھان پین دا سودا سامان ہوے انہاں دا جنگلی جانور اتنے رہن گے، جے باقی دے جانور نے جتھے سبزہ ویکھن گے اتنے پٹھے وال ملتے ہیں وہ رہن گے، پر پرندیاں نے کوئی اپنا حساب کتاب نہیں دیکھنا ہوتا، رات انہوں جہے پیڑ کے اتنے جہے درخت تے مل جائے بیٹھ جاتے ہیں، صبح خالی پیٹ اٹھنا ہے جدھر مرضی رخ کرنا ہے، رزق کو انتظار ہونا ہے۔ ایمان نال دسو ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھر کے آ جاتے ہیں۔ کملی والے حبیب نے فرمایا جے تسی اللہ دے بھروسہ کرو رب میں رزق عطا فرماوے جی پیٹ خالی پرندیاں نو دیندا، پر اسی پتہ ہی بے یقینی دے شکار ہاں۔ اسی کہنے ہیں یار بندہ اگر کہہ دے کسے نو نا کہ یار تیرا رزق روزی میرے کول ہے تے بندہ مطمئن ہو جاتا، یار میرا رزق لگا ہے، مینوں 3000 تنخواہ مہینے دی آ جاتی ہے، حالانکہ وہ بندہ مر بھی سکتا ہے، تو لے آوے تے راہ وچ لٹیا جاوے یہ بھی ہو سکتا ہے، شہر وچ نشیب فراد ہو سکتے ہیں، پر رب فرماندا ہے اے بندے روزی میرے کول ہے تے میں دینی ہے، ہر صورت وچ دینی ہے۔ ایمان نال دس جیڑا پتھر دے وچ کیڑے نوں
تے پانی بھیجتا ہے جڑا پتھر انہوں دینا ہے. ایمان والیا تو میں رزق روزی جوگے رہ گئے ہوں. جنہ رزق کا فکر کرے گا اپنی عاقبت بھی خراب کرے گا, رزق دا دانا بھی نہیں ودا سکے گا. مت تو آخ میں رزق دا فکر چکرا تو رزق ود جائے گا. شاہد دیکھو دو بندے نے کھلو کے ریڑھی پہ لاندے نے, انہیں بھی فروٹ لایا انہیں بھی فروٹ لایا, وہ آتا ہے روپیے پار روپیے پار روپیے پار روپیے پار روپیے پار, ساری دیہی روپیے پار میں رکھ لائی جاتا ہے. دوسرا چپ کر کے کھلوتا ہے, جی انہیں بولنا بھی ہے تو نبی پاک تے درود پڑھ لینا. شام نو روپیے پار دی دیہڑی بنتی ہے 100 دی تے دوجے دی بنتی ہے 150 دی. معلوم ہویا جی بندے دی فکر نال روزی ود جاندی ہوندی تے پھر جڑا ساری دیہڑی چپ نہیں کیتی ٹکر ایندا بہتا بننا چاہیے سی. انہوں 100 بنیا ہے, وہ 150 بنیا ہے, جڑا چپ کر کے بیٹھا رہا ہے. معلوم ہوا رزق روزی تیرے فکر نال نہیں, اور رب نے صبح اتار دینی ہے. نبی پاک دے شریعت دے عالم لکھتے ہیں کہ صبح دی نماز دا جدو وقت ہوتا ہے, صبح دی نماز دے ویلے رزق آسمان تو اتر پیندا ہے. کس لیے اترتا ہے؟ صبح دی نماز دے ٹائم. جڑا بندہ اس نے اپنے رب دی یاد وچ بیٹھا ہوئے گا رب او دا حصہ زیادہ بھیج دے گا, او دا حصہ زیادہ مل جائے گا. ایمان والے ایسے واسطے کلندر اقبال فرماتے ہیں سے تجھ کو امید خدا سے نہ امید, بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نہ امید, بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. وہ کہتا ہے خدا دے بندے آؤ بت انسان دے امیداں لا بیٹھا ہے, تیری امید نہیں رہتی تے رب دی ذات نال نہیں کھلوندی, اتوں نہ امید ہے بتاں نال امید ہے. خطرہ ہے جتھےدار دا آخیا نہ ملیا نہ منیا نوکری تو کٹ دے گا, چودھری دا نہ منیا نوکری تو کٹ دے گا, تے جے رب دا نہ منیا پھر انہیں رہن دینا. نبی پاک نے فرمایا حفاظت پنجواں شخص رجل ذکر اللہ, وہ مرد جڑا اللہ نو یاد کرے. پنجواں مرد جڑا اللہ نو یاد کرے خالص تنہائی کتنے کلیاں بیٹھ کے اللہ نو یاد کرتا ہے, کیونکہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو.
اور خدا دی قسم گل کی کرا بلیا اس حد تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ پتھروں بھی پانی وگ پہ پر دل ٹی وی ویخ ویخ تے فلما ویخ ویخ تے بے حیائی کر کر کے نا ان ساڈے سخت ہو گئے ہیں کہ ہوں ساڈے دل اترو نہیں. لیکن میں تینوں پاکاں دی گل سنا حضرت عمر بن خطاب جنہوں کملی والا محبوب نے جنتا کی بشارت دیتی ہے آپ دے نیل وگدے سن اپنے رخسار مبارک دے ادھر بھی کالی لکیر پی گئی ادھر بھی کالی لکیر پی گئی. حضرت عمر روندیا روندیا طرف طرف کے زمین تے ڈگ پینا جدو پھر یاد خالق دی آنی اس حال عمر دی رات گزرتی سی. آپ نے خادم رکھیا سی خادم نو فرمانا اے گلی آدھی رات جدو پوے میرے گھر دے نال دی آن کے آواز لائی اے عمر ایڈی لمبی نیند نہ سو بڑا سون دا ویلا قبر چ آئی اج رات جاگ کے رب نو یاد کر لے قربان جاوا. او غلام نے آواز لائی حضرت عمر دے چٹے وال مبارک آئے غلام نو بلایا فرمایا بیلی اج تو بعد تینوں مینوں جگاون دی لوڑ کوئی. آخر کیوں سن فرمایا عمر دی داڑھی وچ چٹے وال آ گئے رب دا پیغام آ گیا ہے اے قاصد عمر نو رات نو نہیں سون دے گا. اس قاصد نے اپنے جگا کے رکھنا ہے. قربان جاواں ایمان والے حضرت داؤد پیغمبر نبی سن آپ دے تھلے وچھاون دا جڑا گدا سی نا وہ گدا کھلدا سی تے وچ بجائے روح دے سوا پری سی کیری. یہ وہ داؤد نے جنہ دے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے جنہ ساری دنیا تے بادشاہی. حضرت داؤد علیہ السلام دا گدا مبارک وچ سوا بھریے آپ رات نو سونا روندیا روندیا سوا نے گلا ہو جانا اترو حضرت زمین تے ڈگنے شروع ہو جانے. اس حال تھوڑا دیر میں خیال آیا میرے اترو اینے گر گئے زمین تے ڈگ پے. یہ خیال گزریا نال ہی فرمایا ہے افسوس یہ ہوئی خیال ایک نواں گناہ بن گیا ہے. اے داؤد کیوں سوچیا اترو اینے ڈگ پے. پھر روندیا روندیا قربان جائیے کتابوں میں لکھا ہے حدیث دیا داؤد علیہ السلام پیغمبر کوئی گلاس پانی دا نہیں سکتی دے جدو بھی ہاتھ وچ پانی لینا ہے ادھا گلاس پانی دا بھرنا ادھا گلاس اترواں نال بھر جاؤ. رب دے خوف پیار ملتا ہے کہ خالق دے کول پیش ہونا ہے تو پتہ نہیں کی بننا. تینوں پتہ ہے اس لیے اللہ کے پیغمبر آخن گے نفسی 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 جاؤ کسے ہور جاؤ جاؤ کسے ہور ٹل جاؤ. ایمان والے کملی والے نے فرمایا راجل کرنا کھا لے جاؤ وہ مرد جڑا کلیا بہ کے رب نو یاد کرتا ہے ففاضت عیناہ وہ اکھاں وگ پیندیاں نے. ایسا مرد بھی اللہ نے اپنی رحمت والی چھاں دا فرمان اگے فرمایا وراجل دعت ہو امرات او مرد جنوں عورت بلاوے برائی وال ذات و نسب و جمال خوبصورت ہوے سارا کچھ ہوے مگر پھر وہ پھکاوا اخاف اللہ فرمایا تے مرد آکھے میری بھیڑے میں رب تو ڈرنا اس رب دے کول جانا ہے جنہیں ہر شے دے حساب کرنے نے میں ڈرنا یہ کام نہیں کر سکتا. رب سونے دا حبیب فرماتا ہے حشر دے دہاڑے رب ایسے مرد نو بھی اپنی عرش دی چھاں عطا فرماوے. کیوں خدا قربان جائیے
ایمان والے جڑا مرد نوجوان ہوئے زنا تو بچ جائے، اکھ نو بے حیائی تو بچاوے، رب دے خوف تو. میں کتاب پڑھیا تفسیر دی، اللہ سونا حضرت یوسف علیہ السلام نو حکم فرماندا ہے، اے یوسف ذرا جاؤ اس مرد نو دیکھ آؤ جڑا میرے حبیب دا امتی ہے. تسی پیغمبر سو تے زلیخا تو بچے، وہ میرے محمد دا امتی ہو کے بچ گیا ہے. جاؤ تسی انہوں ویکھ آؤ، وہ تہاڈی زیارت کر لوے. فرمایا فقال انی اخاف اللہ، او مرد آکھے میں اللہ تو ڈرنا، اس کم دے قریب نہیں جانا. ایسا مرد بھی قیامت والے دن اللہ دے عرش دے چھان حاصل فرماوے گا. کنا خوش نصیب ہوگی. یہ گلا ساریا نے غیب دی. یؤمنون بالغیب، مومن دی شان کی ہے بن ویکھی چیز تے ایمان رکھنا. قبر دی منزل ویکھی تے نہیں، حشر دی منزل ویکھی تے نہیں، تائیں تے ہسنے ہاں، جے نظر آ جائے تے ہاسے رہن. اللہ اکبر. امام ابن حجر حیثمی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اپنی کتاب الزواجر دے اندر فرمایا مکے کے قبرستان دی گل، ایک نوجوان نو دفنایا گیا. کئی نے آن کے دیکھا روزانہ قبر چوں گڈا نکلتا ہے، ہیج کے قبر چ مر جاتا ہے. اسے قبر چوں گڈے کی شکل نکلتی، پھر قبر چ مر جاتا ہے. یہ رجحان دیکھا گیا، پوچھا قبر کے لیے، دسیا فلاں بی بی مائی وہ پتر مریا سی، اتنے دفنایا گیا ہے. جہاں پوچھا مائی نو، اے مائی دس ایڈا کہڑا گناہ کیتا تیرے پتر نے؟ مائی کہندی ہے پترو جب نماز کا ٹائم ہوتا سی میں اپنے پتر نو کہندی سا جا بیٹے نماز پڑھیا، مینو کہندا سی کدے وانگو نہ بول، اے مائی چپ کر جا منہ بند رکھ. میں انہوں کہنا نماز واسطے، انہیں اگوں مینو گدا کہہ دینا، کھوتا کہہ دینا. فرما مائی نے آخیا اے بیلیو یہ اندر واسطے عذاب بنیا ہے، رب نے انہوں سزا دیتی ہے. قبر وچوں نکلدا ہے کھوتے دی شکل بن کے ہینگدا ہے، ماں دی بددعا لگی پئی ہے، اللہ دی نافرمانی دی سزا لگی پئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی نہیں سمجھتے، انہوں نے پتا کو نہیں سی پہلے یا رحمت کی ہے. جی انہوں نے ہوا پیا کہ تو میں کوئی غوث پاک دی اولاد نہیں تے نہ کسی دی اولاد اتنے چھٹ دیا نہیں، اتنے کم آئی تے عمل کم آئی. اور فرما حدیث پاک مصطفیٰ دی فرمایا کملی والے حبیب نے اللہ صحابہ فرماندے نے حضور نماز واسطے کھڑوندے سن، دل چ ایویں آواز آتی سی حضور دے جی کوئی ہانڈی کو بڑھتی ہوئی، خوف نال ایک آواز دل چوں باہر سنی ہونی. بلکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی تے یہ حالت سی، آپ دے دل دی آواز تے کئی میلاں تک جاندی سی، دل تے ابلن دی آواز. پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو میں ہلے مریے تے پتہ جا لگے. انگریز نے پردے بڑے موٹے جے پا دیتے نے اکھاں دے، انگریزی پردے پے نے نا، انہوں نے قبر تے حشر ہے کون، وہ تو منتے ہی نہیں. انہیں ساڈے تے بھی ایسا کام کر دیتا ہے، ہن ساری اکھاں تے بھی پردے پے گئے نے. آکھے جیوں دے کی جاننی ساری مویا دی ایو جانے جو مردہ قبراں دے وچ
صفات ہے سامعین صحابہ ہیں. حضور نے واضح فرمایا فبکا رجل بین یدیہ، سرکار دے سامنے بیٹھے مرد دے اکھاں وچوں اتھرو نکلے. جدوں آنسو نکلے کملی والے حبیب نے فرمایا لو شہدکم الیوم کل مومن علیہ من الذنوب کالجبال الرواسی لغفر لهم ببکاء هذا الرجل. میرے کملی والے حبیب نے فرمایا جڑے اس بندے دے اتھروں نکلے نے ساری دنیا روئے زمین دے مومن گناہگار جنہاں دے گناہ پہاڑ برابر ہوندے نے. سارے واسطے اس بات کی خوشخبری ہے کہ سارے شہر دے اندر بھٹی گیسٹ ہاؤس بھائی پھیرو روڈ پاک بازار صدقے سارے بخش چھڑدا. میرے پاک حبیب فرماندے نے ہر شے تلنی ہے پر اتھرو نہیں تلنے. جڑے مومن دی اکھ وچوں رب دے خوف وچ یا مصطفیٰ دی محبت وچ اتھرو نکل جاندے فرمایا قیامت والے دن سمندر تے دریا بن کے جہنم تے پے کے جہنم بجھا چھڈن گے. یہ تیرے اتھرواں دی شان ہے. جے اتھرو رب دی یاد وچ ڈگ پوے مومن ساریاں عبادتاں ساریاں ریاضتاں دل نرم کرن واسطے نہیں تاکہ تیرے دل دے اندر اس مولا دی یاد بیٹھ جائے. تے ہن آکھے تے تینوں سلطان حضور بلے شاہ سرکار دا کلام بھی سنا دیا. بلے شاہ فرماؤندے نے کر کتن ول دھیاں کڑے او جوانا او بیلیا خدا دا نہ ہی ہاسے میلے میلے چھڑ دے کر لے کار جے بچنا چاہنا ہے پھر پچھتانے گا تو پھر کی پچھتانا. جدو کھیت ہی برباد ہو گیا بارش ہوئی تو کی ہوئی. کر کتن ول دھیاں کڑے کر کتن. یہ جڑے بزرگ لوگ نے نا اپنے آپ مونس لفظ بولتے ہیں حقیر سمجھتے ہیں تا کر کے بڑیاں اپنے آپ سمجھتے ہیں کیوں مرد وہ ہے جڑا کامیاب ہو جائے. وہ سمجھتے ہیں اسی ناکام ہوئے پے ہاں جب رب کی منزل چوں نکل جائیں گے پھر مرد ہیں. حالے اسی مرد اپنے آپ نہیں سمجھتے. روزہ رکھ نماز پڑھ کے تڑیا پھرنا وہ فرماتے ہیں بیلیا روزہ نماز تو بڑیاں بھی کر لیں تو اسے کام سے تڑیا پھرنا ہے. کام کر نماز پڑھتے تیر سر نہ روزے تے تیر جا پتہ نہیں تینوں حالے تو کی کری پھرنا ہے. ساڈے تے نیکیاں گناہ لگتے ہیں خدا دی قسم. کر کتن ول دھیاں کڑے کر کتن سارے مل کے کہہ دو کر کتن کڑے کر کتن نت متی دیندی ماتھی. مرشد پاک مت دیندا ہے. کوئی عالم ہوئے تے مت دیندا ہے. او خدا دے بندیا یہ چرخا رب نے دتا ہی ذرا تند جوڑ لے کوئی سوتر کت لے پھر قبر چ سوتر کام آئے گا کوئی لباس بن جائے گا. نہیں ننگے پنڈے مار کھائے گا تو ذلیل ہوے گا. نت متی دیندی مادھیا کیوں پھرنی ایویں آدھیا نی شرم حیا نہ گواہیا نی شرم حیا نہ گواہیا تو کبھی تو سمجھ نہ دار کوڑے کر کتن ول چوکڑا کہہ دو کر کتن کوڑے دھیاں کوڑے کر کتن. مدینے والے بھی قسم بلے شاہ نو منن والے بیٹھے ذرا گج کے کہہ دو کر کتن. یہ چرخا مفت تیرے ہاتھ آیا کنے پیسے لائے نہیں دولت جوانی والی مل گئی. دل رب نے دتا جان
جان دیتی جسم دیتا ہے مفت آیا ہی نہ پیسے لائے نہیں پر قیمتی بڑائی چرخا مفت تیرے ہاتھ آیا پلیوں نہیں کچھ کول گوایا پلیوں نہیں کچھ کول گوایا نہیں قدر محنت دا پایا نہیں قدر محنت دا پایا جب ہویا کم آسان کوڑے کر کتن ول کوڑے کر کتن کوڑے کر کتن چرخا بنیا خاطر تیری چرخا بنیا خاطر تیری کھیڈن دی کر ہرس تھوریری کھیڈن دی کر ہرس تھوریری ہونا نہیں ہور وڈیری ہونا نہیں ہور وڈیری مت کر کوئی اگیار کوڑے کر کتن بل کوڑے کر کتن یہ چرخا تیرا رنگ رنگیلا چرخا تیرا رنگ رنگیلا ریس کریں دا سب قبیلہ ریس سب قبیلہ چل دے چارے کر لے ہیرا چل دے چارے کر لے ہیرا ہو گھر وچ آوادان کوڑے کر کتن کوڑے کر کتن کوڑے کر کتن اس چرخے دی قیمت بھاری اس چرخے دی قیمت بھاری تو کی جانے قدر گواری اس چرخے دی قیمت بھاری تو کی جانے قدر گواری اچھی نظر پھرے ہنکاری تھلے دھیان کر جدھر جانا ہے اچھی نظر پھرے ہنکاری وچ اپنے شان گمان کوڑے کر کتن ول کوڑے کر کتن ول دھیا کوڑے کر کتن میں کوکاں کر کھلی میں کوکاں مرشد عالم استاد ماں پیو نیک ہوئے تے مڑ روندا ہے کاش میرا پتر بچ جاوے اس راہ تو کس راہ ٹریا ہے میں کوکاں کر کھلیاں باواں میں کوکاں کر کھلیاں باہی نہ ہو غافل سمجھ کداہی نہ ہو غافل سمجھ کداہی ایسا چرخا کھڑنا نہیں ایسا چرخا کھڑنا نہیں پھر کسے چرخا کوڑے کر کتن کوڑے کر کتن دھیا میں کوکاں کر کھلیاں باہی میں کوکاں کر کھلیاں باہی نہ ہو غافل سمجھ کداہی ایسا چرخا کھڑنا نہیں ایسا چرخا کھڑنا نہیں پھر کسے چرخا کوڑے کر کتن کوڑے دھیاں کوڑے کر کتن زور لگ گیا جو کر کتن راج پہ قاتل 4 دہاڑ ترنا یہ پیکیاں دے گھر آئی ہیں سونے اتنے نہیں ہو رہنا اے راج پہ قاتل 4 دہاڑے نہ کھیڈو کھیل گزار
کھیڈو کھیڈ گزار کوڑے نہ ہو بیلی کر کار کوڑے نہ ہو بیلی کر کار کوڑے گھر بان کر ویرا کوڑے کر کتن ول کوڑے کر کتن یار کوڑے کر کتن اللہ رب العالمین مولا اس مقدس محفل کا صدقہ تینوں مینوں خدا دا خوف دا اپنا خوف اپنا درد اپنا عشق اپنا ذوق اپنی محبت موضوع اس نماز کا بولنا میرے خیال میں بہت لیکن میں تمہیں شرطیہ کہہ رہا اگر سنی عالماں نے قوم اپنی نو اللہ دا خوف دکھایا دوایا تو اے قوم خدا دے خوف دی وجہ نال بہت بہتر تو بہتر بن سکتی ہے اور بدعقیدگی دی لعنت تو بچ سکتی ہے جی یہ آخیا کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا تایا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا یہ صرف میں حدیث پاک پڑھیے نری تو کھائے نری تو نبی پاک سرکار دا ایک صحابی فوت ہویا جنہ دا نام سی حضرت عثمان بن مظعون مدینے شریف سب تو پہلی میت اسے بندے دی مر صحابی سی بڑا عبادت گزار نے صحابی ہوئے سبحان اللہ نبی پاک کی ایک صحابہ اتنے بیٹھی سی کہنے لگی یہ کتا جنتی آدمی حضور پاک ناراض ہو گئے فرمایا اللہ دی یہ بندیے تینوں کنے دسیا جنتی ہے تو جو پکی گل کر دیتی ہوئے دے جنتی ہون دی تینوں کنے دسیا میں اللہ دا رسول ہاں رسول دا اللہ دے نال بلا واسطہ تعلق ہوتا ہے میں اس دے دسے تو بغیر تے میں نہیں جانتا تے تیرے کول تے کوئی وحی نہیں آتی تینوں تے رب دستا ہی نہیں تو کتوں پچھان لے جنتی ہے حضور پاک سرکار نے انہوں سختی نال منع فرما دیتا خدا دے بندے حضرت فاروق اعظم فرماندے نے اگر قیامت والا دن آ پئی سارے جنت تر جاؤ ایک باہر رہ جائے انہوں جہنم میں بھیجنے عمر فرماندے نے میں خطرہ کراں گا کہ وہ میں ہوں اور اگر قیامت والے دن فرمایا سارے جہنم تر جاؤ ایک جنت تے جائے گا میں فرمایا امید کراں گا کہ وہ میں ہی ہوں جی امید ہوے رب کی رحمت کی امید بھی نال ہوے تکلیف توڑ ایک پاسے خوف پا دوجے پاسے امید رکھ برابر وزن توڑ جوانی ہوے خوف سے گزرے اور جب موت کا ویلا ہوے بندے سے بیماری تاری ہو جائے کمزوری سے بڑے پا آ جائے اسے اپنے آپ سے امید رکھ رب کو جائے گا تو مہربانی فرماوے گا جوانی انج کرے گا تو گناہ تو بچے گا کیونکہ گناہ کر کے رب دے پھر امید رکھنا ادھر گناہ ودی جانا ادھر امید رکھی جانا سمجھ لے شیطان تے نفس تینوں جہنم میں چھٹنا چاہتے نہیں یہ فریب سے تو کھائی وہ اللہ دے بندے حکم یہ ہے عبادت کر کے تے رو ایک ہی گناہ دا خوف پیچھے کر کھڑوتیا تے رونے ظاہر رونے کیتی جو کھڑے ہاں دوسرا جو وقت گزرتا ہے پیا نیکی جے ہو گئی ہے تو یہ برائی کی ملاوٹ ہو گئی ہے شہر کوتاہیاں نے پھر یہ رونا ہے یا اللہ جو کر بیٹھے پتہ نہیں کہو جائیے پھر اگلی جدو ٹر جائے ہو کے کوئی پتہ نہیں قبول ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی سونا منہ دے چوک کے مار دے نبی پاک سرکار فرماندے نے جڑا نماز پڑھتا ہے پر برائی تو نہیں رکدا نماز پڑھتا ہے برائی تو نہیں رکدا فرمایا اسے نماز دے نال رب تو دور پیا ہوتا ہے دن ب دن کیوں نماز تے نیڑے کرنا سی یہ دور پیا ہوتا ہے اس واسطے کیا ہوتا ہے کہ نماز جدو پڑھنے تو نماز نہیں تو لکھ والے کرنا رب نال یا اللہ میں
بے حیائی چھڈ دیتی تے برائی چھڈ دیتی تے چھڈتا نہیں پیا یہ مطلب یہ نکلیا تیری نماز کے اندر کوڑ ہے اے جھوٹے وعدے پہ کرنا جب رب نال جھوٹ بولے گا تو کی بنے گا. اس واسطے اپنے آلما نال تعلق قائم رکھ. یہاں کو آ کے بیٹھے گا دیکھ اسماعیل صاحب نے یہ آلما کی صحبت کا نتیجہ اتوں جاتے سن تقریر سننے واسطے فقیر دی اتنے کچی کوٹھی پھر اتوں جانا جناب وہ لاہور وہی آلما دے نال بیٹھن میں تے عالم کو نہیں یہو جہ بزرگاں نال بیٹھنا انہاں دے واز تقریر سننی گلاں پیاریاں بھئی دیکھو اسی لوگ گناہگار تے پر ضرور ہیں پر شیخ شادی فرماندے نے عالم جے گناہگار بھی ہوگا نا تو فرمایا وہ مثال ایویں دی ہے جویں سونے دا وٹا ڈگ پوے روڑی دے وچ تے ہر بندے نے جنہیں ویکنا سونے دا وٹا پیا انہیں چک لینا یہ نہیں ویکنا کندھ چ پیا کیوں انہیں آخنا کہ ٹھیک ہے یہ گند ہے پر مینو تو سونے دا وٹا لب رہا ہے. عالم گناہگار ضرور ہے پر جڑی منہ وچوں گل کرتا ہے وہ تو مصطفیٰ کریم دی ہے. گناہگار نہیں تے صرف رسول دی ذات نہیں گناہ تو پاک تے صاف تے جنہاں کول گناہ ممکن ہی نہیں. صحابی کول بھی گناہ ہو سکتا ہے ولی کول بھی ہو سکتا ہے امام کول بھی ہو سکتا ہے. اس واسطے تابے داری فرض فقط رسول دی ہے کسی ہور دی نہیں. رسول اللہ دی تابے داری غیر مشروط فرض ہے کیونکہ انہوں کو گناہ نہیں ہو سکتا. نہ پیر کی تابے داری یہ کر کے اکھاں بند کر جدھر مرضی لے جائے نہ کٹوڑ کٹوڑ کے بھی ہاتھ لا لا کے بھی قدم قدم دے جی گل پیر کرنا ہے اللہ دے پاک رسول نہ رلتی ہے کہ نہیں رلتی. جی رلتی ہے تو من نہیں رلتی تو چھڈ دے. میری گل سمجھا کہ نہیں سمجھا. میں چشتی ہاں لیکن میں اس کے باوجود ساز نال قوالی نہیں سنتا. کیوں؟ اس واسطے کہ نبی پاک سرکار نہیں سنی تو میرے واسطے تابے داری انہوں دی فرض ہے کسی ہور دی فرض نہیں. جے کوئی سنتا ہے بزرگ سنتا سی تو وہ انہوں دا کام آکھاں گے انہوں دے نال. ہوں علامہ اقبال داڑھی بنائی سی مچھاں بھی بڑیاں بڑیاں سن پینٹ شرٹ بھی کسی ویلے پا لینا سی تو ہوں علامہ اقبال کی داڑھی منی ویک کے تھی داڑھی منائی آؤ تو پھر تو تصا رسول اللہ رسول علامہ اقبال کو سمجھا تو رسول اللہ نے نہ سمجھا. وہ رسول کا درجہ انہوں دیتی بیٹھے ہوئے یہ آخان گے علامہ اقبال جو کرتا سی او دا عمل وہ اصل تابے داری کہنا دی کرنی ہے رسول اللہ دی کرنی ہے. اور جہاں غلط کام کے اندر تابے داری کسی دی فرض سمجھے وہ بےمان ہو جاتا بچارا. غلط کام کے اندر تابے داری کسی دی نہیں پاوے کوئی ہوئے ماں باپ ہوئے تو پیڑا کام آخر تو نبی پاک فرماتے نے کرنا حرام ہے بندے واسطے. لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق. پاوے کوئی ہوئے جنہ بڑا بندہ ہوئے غلطی وہ ہو سکتی ہے. غلطی کی پیروی مومن نہیں کرتا. مومن کا دل دس دینا ہے یہ حق کے سچے جھوٹے غلطے کیے کی نہیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ہر صورت مومن مسلمان اپنے آپ کے بچوں نبی پاک نے دین پڑھا آخرت کا درس دے خوف خدا کا درس دے. قیامت والے دن بادشاہ جڑا ہوگا نا بادشاہ انہوں پوچھا جانا ہے عوام کے بارے تو ماں پیو نو پوچھا جانا ہے اولاد کے بارے. مت تو اگے بھی جان چھٹ جانی جی تیرے تے ماں باپ ہوئے تے اپنے حقوق سمجھتا ہے آندا میرا پتر میرے نافرمان ہو جائے تو قیامت والے دن پڑھے گا دے دیا اپنے حق تو سمجھنا ہے. ماں باپ ہون دی حیثیت نال تیرے حقوق نے اولاد اتنے اسی طرح اولاد کے حقوق نے تیرے اتنے. جی نہیں اولاد کے حقوق کی نے انہوں نے سیدھا راہ دسنا رب کا قرآن پڑھانا نماز دسنی فرض دسنے جو خدا دے باقی پلیتی کے فرق ضرور دسنے نہیں حرام حلال کی تمیز نہیں دسنی ہوں. اگر نہیں کرے گا انہوں نے خدا دے خوف والا راہ نہیں دسنا ہے قیامت والے دن اولاد بعد کھڑی رہے گی پہلے تو کھڑی ہوئے گا. یہ حدیث کا فیصلہ بات آ میں اپنی طرفوں کیا کہنا جی حدیث ہوں سنا رہا اسی طرح حدیث سنا سکنا اس موضوع اتنے کہ اولاد کے سلسلے میں ماں باپ گرفتار ہوئے گا. بلکہ اس حد تک ہے کہ ماں باپ نے اگر اولاد کو برائی تو روکیا نہیں ٹی وی اگے کھول کے رکھ دیتا ہے 20,000 کا لا کے شامش پتر موجود ہے یقین کری حدیث کا فیصلہ ہے
نافرمانی کرے تیری وہ جہنم میں جاتی ہے. اسی طرح جب تو رب کی